بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا اپنے 5 ساتھیوں کی رہائی کے لیے باہان کے پاس روانہ ہونا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 جانباز رومیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا بہت ملال ہوا، خصوصاً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا تھا۔ آپ رنج کی وجہ سے روتے تھے اور باری تعالیٰ کے درگاہ میں بسجد عاجزی ان کی رہائی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ادھر وہ حضرات باہان ملعون و مغضوب کے سامنے پیش کیے گئے اور اس نے انہیں نہایت حقارت کی نظر سے دیکھا اور جبلہ بن ایہم غسانی سے دریافت کرنے لگا کہ یہ شخص کون ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی فوج کے آدمی ہیں، ہمارے مقابلے کے لیے یہ 60 حضرات نکل کر آئے تھے، جن میں سے میں نے اکثر کو قتل اور ان کے بعض کو گرفتار کر کے آپ نے کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ اب ان میں سوائے ایک شخص کے اور کوئی ایسا آدمی باقی نہ رہا کہ جس کی فریب کاری سے ہم کسی طرح کا خوف کر سکے۔ البتہ ان میں ابھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو انہیں جنگ میں ثابت قدم رکھتا اور ان کی ہر طرح مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی نے ارکا، تدمر، حوران، بصرہ اور دمشق فتح کیا۔ اسی نے عساکر اجنادید کو شکست دی۔ اسی نے توما اور ہربیس کا تعاقب کر کے مرج الدیباج میں موت کے گھاٹ اتارا، اور اسی نے ہرقل کی بیٹی کو گرفتار کیا تھا، اور یہ سب کچھ اسی خالد ابن ولید کی کارگزاریاں ہیں۔ باہان نے کہا، سب سے پہلے میرے لیے یہی ضروری ہے کہ میں اسے کسی بہانے اور مکر و فریب سے اپنے پاس بلا کے گرفتار کر لوں اور پھر اسی کے ساتھ ان 5 کو بھی موت کے منہ میں دے دوں۔ اس کے بعد باہان نے یک فاضل دانا اور زبان عربی کے فصیح اور ماہر شخص کو، جس کا نام جرجا تھا، بلایا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں تمہیں ان عربوں کے پاس بھیجوں۔ تم وہاں جا کر ان سے یہ کہو کہ آپ ہمارے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کریں، اور وہ قاصد وہ شخص ہو جس کا نام خالد ابن ولید ہے، کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ جرجا گھوڑے پر سوار ہو کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلا۔ راستے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس روانہ کیا ہے اور کہا کہ آپ ہمارے پاس کسی ایلچی کو بھیجیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کے مابین صلح کر دے۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس جانے کے لیے میں خود ایلچی موجود ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے ٹھہرنے کا حکم دیا اور آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور تمام قصہ بیان کر کے کہنے لگے، بذات خود اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا ابا سلیمان، باری تعالیٰ تمہیں صحیح و سلامت رکھے۔ آؤ، ممکن ہے کہ باری تعالیٰ انہیں یا ان کے کسی گروہ کو تمہاری وجہ سے ہدایت بخشے، یا وہ صلح و ادائے جزیہ پر راضی ہو جائے، اور اس طرح تمہاری بدولت دنیا خونریزی سے بچ جائے۔ ایک مسلمان کا خون اللہ جل جلالہ کو تمام مشرکین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ عز و جل سے ان کی اعانت اور نصرت کا طلب کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ حجازی موزے یعنی خفین پہنے، سیاہ عمامہ باندھا، چرمی پٹکا جس میں چاندی کی کڑیاں تھی، کمر سے کسا مسیلم بن کذاب کی یمنی تلوار حمائل کی، اور اپنے غلام حمام کو حکم دیا کہ وہ سرخ خیمہ جو تائی چمڑے کا تھا اور جس میں نے سونے کے 2 شمسے لگے ہوئے تھے جو چمکتے تھے، نیز آرائش و زیبائش کے لیے چاندی کا حاشیہ تھا، آپ نے اس سے حضرت مسیرہ بن مسروق عیسب کی زوجنی محترمہ سے 300 دینار سے خریدا تھا، ساتھ لے کر چلے۔ حمام نے اسے ایک سبز خچر پر لادا، سبز کپڑے اور سرخ عمامہ باندھا، یمنی تلوار ہاتھ میں لی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر، جو نہایت سبک رفتار اور دوڑ میں دوسروں گھوڑوں میں
سے بازی لے جانے والا تھا، سوار ہوئے اور چلنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سلیمان، اپنے ساتھ کچھ آدمی لے لو تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ آپ نے کہا، ایھا الامیر، اگرچہ میں آپ کی اس رائے کو پسند کرتا ہوں، مگر دین میں جبر کرنا جائز نہیں، نیز مسلمانوں پر میری اطاعت فرض نہیں کہ میں انہیں لے جاؤں، باقی آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے حکم دے دے۔ مسلمانوں نے جس وقت آپ کا یہ کلام سنا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابا سلیمان، آپ بزرگ اور اہل فضل لوگوں میں سے ہیں، اللہ جل جلالہ اور ان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جا رہے ہیں، آپ جس وقت ہمیں حکم دیں گے اسی وقت امتثال امر کے لیے تیار ہے، یہ کوئی جبر کی بات نہیں، آپ جس کام کے لیے چاہیں ہمیں حکم دیں، ہم اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بہت جلدی اس کام کی طرف چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر 100 سوار اپنے ساتھ لینا چاہی، جن میں حضرت مرقال بن ہاشم، عتبہ بن ابو وقاص، زہری، شرحبیل بن حسنہ، سعید بن زید بن عمر بن نفیل عدوی، میسرہ بن مسروق عبسی، قیس بن حبیرہ مراوی، سہل بن عمر عامری، جریر بن عبداللہ بجلی، قعقاع بن عمر تمیمی، جابر بن عبداللہ انصاری، یزید بن سفیان، سہیل بن عامر، عبادہ بن صامت خزرجی، اسود بن سوید مازنی، ذوالکلاء حمیری، مقداد بن اسودی کدیری اور عمر بن معدی کرب، زبیدی رضی اللہ علیہم اجمعین ساتھ تھے۔ آپ برابر مہاجرین اور انصار میں اسی طرح سادات عرب کے شہ سوار چنتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے 100 جوان، جن میں ہر کا ایک تنہا ایک پورے لشکر کا مقابلہ کر سکتا تھا، منتخب فرمایا۔ انہوں نے جنگی لباس پہنا، چادریں اوڑھی، عمامے باندھے، خچر لٹکائے، تلواریں حمائل کی اور عمدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل پڑے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف اور حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں جانب تھے، اور باقی تمام حضرات نے آپ کو اپنے حلقہ میں لے لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلنے کے وقت زور سے تکبیر و تہلیل کے نعرے لگائے۔ حضرت نصر بن سالم مازنی کا بیان ہے کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید تشریف لے جانے لگے تو میں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف دیکھا، آپ کے آنسو آپ کے رخسار مبارک پر بہہ کر آ رہی تھی اور آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے جاتے تھے۔ میں نے کہا، یا امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن سالم، واللہ یہ حضرات اس دین کے معین و مددگار ہیں، اگر عبیدہ کی امارت میں خدا نخواستہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ تکلیف پہنچ گئی تو رب العالمین کے حضور میں اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار میں میرا پھر کیا عذر ہوگا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید اور آپ کے تمام ساتھی رومیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دشمن کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ یہ لشکر عرض میں 5 فرسخ تک پڑاؤ کرتا چلا گیا اور ہر طرف لوہا ہی لوہا چمک رہا تھا۔ انہوں نے زور سے آوازیں بلند کی اور کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جس وقت یہ آگے بڑھتے تو سب سے پہلے دشمن کی طلیعہ یعنی ہر اول میں قدم رکھا، چونکہ اس کی کمان جبل بن ایہم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ اسے جواب دیا گیا کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہے، جو باہان کے پاس بطور الچی کے آئے ہیں تاکہ اس سے ہدایت کی طرف بلا لے۔ اس نے کہا، ابھی آپ یہی کہہ رہے تاکہ میں ملک باہان سے آپ کے آنے کی اجازت حاصل کر سکوں۔ یہ کہہ کر یہ باہان کے پاس گیا اور کہا کہ خالد بن ولید سردار عرب 100 ایسے آدمیوں کو ساتھ لے کر، جن میں ہر ایک حملہ آور شیر معلوم ہوتا ہے، آپ کے پاس آئے ہیں۔
باہان نے کہا میں نے تو فقط خالد بن ولید کو بلایا تھا، کسی دوسری آدمی کو نہیں بلایا تھا۔ جبلہ نے یہ سن کر مسلمانوں کے پاس آیا اور کہنے لگا معاشر العرب، باہان نے تو نے تنہا خالد بن ولید ہی کو بلایا تھا کہ شاید گفت و شنید کے بعد ان دونوں میں کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو اپنے سردار کے پاس جا کے کہہ دے کہ خالد تنہا بغیر اپنے دوستوں کے کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بغیر ان کی رائے اور مشورے کے کسی بات کا مجاز نہیں اور ہر ایک کام میں ان کا مشورہ محتاج ہے۔ جب اللہ یہ سن کر پھر باہان کے پاس گیا اور آپ کی گفتگو سے اطلاع دی، اس نے کہا کہ تو انہیں آنے کی اجازت دے دے، مگر جس وقت وہ میرے خیمے کے پاس آ جائے تو انہیں گھوڑوں سے اترنے اور تلواروں کے رخ دینے کا حکم دے دینا۔ چنانچہ جبلہ نے آ کر انہیں اجازت دی اور یہ حضرات گھوڑے بڑھا کر اس کی طرف چلے۔ رومیوں کے سردار و بہادران ان کے چاروں طرف ان کے ساتھ چلے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سر جھکائے ہوئے خاموش بڑھے چلے جا رہے تھے، نہ دائیں دیکھتے اور نہ بائیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھی نہایت بھی فکری کے ساتھ آپ کے ساتھ تھے، نہ انہیں رومیوں کی تعداد سے کوئی فکر تھا، نہ ساز و سامان سے ڈراؤ اور اندیشہ، حتیٰ کہ وہ باہان کے خیمے تک اسی شان و شوکت کے ساتھ برابر بڑھتے چلے گئے۔ باہان جو اپنی تخت پر بیٹھا ہوا دکھلائی دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس وقت یہ تکلفات اور ان کی ملکی اور دنیائی زینت اور عظمت اور فخر و مباحات کے یہ سامان دیکھے تو اللہ جل جلالہ کی عظمت اور بزرگی بیان کرنے لگے۔ ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے کرسیاں پیش کی گئی، مگر انہوں نے انہیں اٹھا کے علیحدہ رکھ دیا اور تمام کے تمام زمین پر بیٹھ گئے۔ باہان یہ دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا معاشر العرب، نہ تو تم نے ہماری بزرگی اور عظمت کا اقرار کیا، نہ کرسیوں پر بیٹھنے، نہ ہمارے ادب اور احترام کیا، اور اس پر طرح یہ کہ ہماری فرش کو پریشان اور الٹ کے رکھ دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تمہارا ادب کرنے سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ ادب کرنا افضل ہے، اور تمہارے فرش و فروش سے اللہ تبارک و تعالی کا فرش زیادہ پاک اور اطہر ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ زمین میرے واسطے مسجد اور پاک کر دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے حسب ذیل آیت پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے پھر دوسری مرتبہ تمہیں نکال دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید اور باہان کے مابین میں کوئی ترجمان نہیں تھا، بلکہ یہ خود آپس میں بلا واسطہ کے باتیں کر رہے تھے۔ باہان نے کہا خالد، میں اپنی طرف سے سلسلہ کلامی شروع کرنے کے سوء ادب خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو کچھ سمجھ میں آئے شروع کیجئے، مجھے ناگوارا نہیں ہوگا۔ ہر بات کا جواب ہے، جیسا کہو گے ویسا سنوں گے، اور اگر کہو گے سلسلہ کلام میں شروع کروں۔ باہان نے کہا بہت بہتر، میں شروع کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جنہوں نے ہمارے سید روح مسیح علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل اور بزرگ ترین بنایا، اور ہمارے بادشاہ کو بادشاہوں میں بہتر اور ہماری امت کو خیر الامل پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو یہ سخت ناگوار گزرا اور آپ نے قطع کلام کرنا شروع کر دیا۔ ترجمان نے بادشاہ کی بات کٹتے دیکھ کر آپ کو مخاطب کر کے کہا عرب بھائی، بادشاہ کا کلام قطع نہ کیجیے اور حسن ادب کو ملحوظ رکھے۔ آپ نے چپ رہنے سے انکار کیا اور فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے جنہوں نے ہمیں ہمارے نبی نیز تمہارے نبی اور جمیع انبیاء کی وجہ سے ایمان بخشا، اور ہمارے امیر یعنی خلیفہ رسول کو جس کے سپر ہم نے اپنے تمام کام کر دیے، ہم میں ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ اگر وہ یہ بھی گمان کر لے کہ میں ان کا بادشاہ ہوں تو ہم اس کو اسی وقت معزول کر دیں گے۔ ہم اس میں اپنے سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں دیکھتے۔ ہاں اگر وہ ہماری بنسبت اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ ڈرے اور تقویٰ کو ہم سے زیادہ اپنا شعار بنا لے
تو وہ ہم سے زیادہ افضل اور اعظم ہے۔ نیز تمام تعریف و توصیف اس ذات واحد کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہماری امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند بنایا۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے اور اپنے معبود برحق کی درگاہ میں توبہ استغفار کرتے اور اس طرح تنہا معبود واحد کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر باہان کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ کچھ تھوڑی دیر سے سکون کر کے پھر اسی طرح کہنے لگا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور ابتلاء حسنہ میں مبتلا کیا، ہمیں فقر و فاقہ سے علیحدہ رکھا، تمام امتوں پر ہمیں غلبہ دیا، ہر طرح کی عزت دی، ظلم سے منع کیا جس کی وجہ سے ہم ظلم نہیں کرتے۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی لازوال نعمتیں دی ہیں تو لوگوں پر جور و تعدی کرنے لگے۔ یا معاشر العرب، تمہارے اندر ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو ہمارے پاس آ کے الچگیری کی درخواست دیا کرتا، انعام اور اقرار کی خواہش کیا کرتا اور ہماری جود و بخشش کی تمنا رکھتا تھا۔ ہم ان سے احسان کرتے ہیں۔